السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں زبیڈی. آج نیپا چورنگی سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی یہ منظر دکھایا جائے. نیپا چورنگی پہ جگہ جگہ کھدائی اور ٹوٹی لائنیں اور جمع گندا پانی عوام کی مشکلات میں اضافہ. کراچی کے اہم ترین مقامات میں سے ایک نیپا چورنگی آج کل شدید بدحالی کا شکار ہے. یہاں سڑکوں پر جمع پانی کسی بارش کا نتیجہ نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر جاری تعمیراتی کام، ٹوٹی ہوئی لائنیں، رساؤ اور غیر منصوبہ بندی کے باعث گٹر یا صاف پانی کا بہہ کر جمع ہونا ہے. شہریوں کے لیے یہ صورتحال روزمرہ زندگی کو مشکل بنا رہی ہے. ٹریفک میں رکاوٹ، گاڑیوں کی خرابی، پیدل چلنے والوں کی تکلیف اور کاروباری سرگرمیوں پر منفی اثرات مسلسل بڑھ رہے ہیں. یہ مسئلہ نیپا چورنگی کے قریب یونیورسٹی روڈ، راشد منہاس روڈ کا ہے. راشد منہاس روڈ، صفورہ جانے والا راستہ، گلشن اقبال اور میٹرو اسٹاپ تک پھیلا ہوا ہے. شہر کی سب سے مصروف جگہوں میں سے ایک ہونے کے باوجود اس علاقے کا انفراسٹرکچر دن بدن بگڑتا جا رہا ہے. مسئلے کی اصل وجہ بارش نہیں، ٹوٹی لائنیں اور ناقص منصوبہ بندی ہے. عملاً کراچی میں جب پانی جمع ہوتا ہے تو لوگ فوراً بارش کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، مگر نیپا چورنگی کا معاملہ مختلف. یہاں گٹر لائنوں میں جگہ جگہ رساؤ، پانی کی پائپ لائنیں کئی مقامات پر ٹوٹی ہوئی ہیں. تعمیراتی کام کے دوران پائپ لائنوں کھل جاتی ہیں اور پانی مسلسل بہتا رہتا ہے. ٹھیکیدار حفاظتی اقدامات نہیں کرتے، اس کی وجہ سے کھدائی کے بعد راستے بند اور پانی بھر جاتا ہے. کئی جگہوں پر ناقص میٹیریل استعمال کیا گیا جو چند ماہ بعد دوبارہ بیٹھ جاتا ہے. ان تمام عوامل نے صاف اور گندا پانی بہہ کر پوری شاہراہ کو متاثر کیا ہے. جگہ جگہ کھدائی ٹریفک کے لیے آزاد. نیپا چورنگی کے اطراف کہیں نئی لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، کہیں سڑک دوبارہ بن رہی ہے اور کہیں نالوں کی تعمیرات کا کام جاری ہے. یہ کھدائی اس طرح کی گئی ہے کہ سڑک کی لائنیں کم ہو گئی ہیں. موٹر سائیکل سواروں کے لیے کوئی محفوظ راستہ نہیں، گاڑیوں کو ایک ہی لائن میں گھنٹوں چلنا پڑتا ہے اور پانی کی وجہ سے کھدائی مزید پھسلن کا باعث بن رہی ہے. یہ صورتحال خاص طور پر دفتر کے اوقات، اسکول ٹائمنگ اور شام کی ہجوم میں ٹریفک میں شدید پریشانی پیدا کرتی ہے. پانی گٹر کا ہو یا صاف، جب سڑک پر آتا ہے تو اس سے مچھر مکھیوں کی افزائش بڑھتی ہے. مختلف قسم کی بیماریوں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. راہ گیروں کو وہاں سے گزرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. سڑک پر بہتا ہوا یہ گندا پانی نہ صرف شہریوں کی صحت بلکہ شہر کی خوبصورتی اور ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. صاف پانی کی لائنیں ٹوٹنے سے پانی کا ضیاع. کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں صاف پانی کی قلت عام ہے، لیکن لوگ ٹینکر کے لیے لمبی قطاریں لگاتے ہیں. کئی علاقوں میں پانی ہفتوں تک نہیں آتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ نیپا چورنگی جگہ جگہ صاف پانی ضائع ہوتا نظر آتا ہے. یہ ضیاع اس وجہ سے ہے کہ پرانی لائنیں کمزور ہو کر ٹوٹ رہی ہیں. تعمیراتی کام کے دوران احتیاط نہ کرنا، کہیں پر گڑھا کھود کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہیں مرمت کا کام کئی دنوں تک ادھورا رہتا ہے. یہ پانی جب بہہ کر سڑک پر جمع ہوتا ہے تو عوام اندھیرے میں بھی نہیں کہ یہ پانی گندا ہے یا صاف، اور اس الجھن میں حادثات پیش آتے ہیں. پیدل چلنے والوں کے لیے مسلسل مشکلات. نیپا چورنگی چونکہ پیدل چلنے والوں کے لیے اہم پوائنٹ ہے، چاہے وہ میٹرو اسٹاپ ہو، بس اسٹاپ ہو یا دکانیں، مفت مارکیٹ ہیں، اس لیے جمع پانی ان کے لیے سب سے بڑی مشکل بن جاتا ہے. خواتین، بچے اور بزرگ اس پانی سے گزرتے ہیں. کچھ جگہوں پر پانی اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ لوگ راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. سڑک پر بکھرا ہوا کیچڑ کپڑوں اور جوتوں کو خراب کر دیتا ہے. فٹ پاتھ بھی تعمیراتی کام کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں. یہ صورتحال خاص طور پر اسکول جانے والے بچوں اور ملازمین کے لیے روزانہ کا امتحان بن چکی ہے. گاڑیوں کو نقصان اور شہریوں کو اضافی بوجھ. پانی، کھدائی اور کیچڑ کا ملاپ گاڑیوں کے لیے خطرناک. موٹر سائیکل کی چین اور بریک سسٹم خراب ہو جاتے ہیں. کاروں کے انجن میں پانی جانے سے وہ سڑک پر ہی بند ہو جاتی ہیں. ٹائر گڑھوں میں پھنس جاتے ہیں اور حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. گاڑیوں کی مرمت پر شہریوں کا اضافی خرچ بڑھ جاتا ہے. یہ سب کچھ مل کر شہریوں کے وقت اور پیسے دونوں کا ضیاع ہے. نیپا چورنگی کے اطراف بہت سے کاروبار چلتے ہیں جیسے موبائل مارکیٹ، جنرل اسٹور، میڈیکل اسٹور، فوڈ اسٹریٹ، پرچون دکانیں، پلازے، دفاتر. جب پانی جمع ہوتا ہے گاہک دکانوں تک نہیں پہنچ پاتے. کئی دکانیں گندا پانی میں داخل ہو جاتا ہے اور کاروبار میں شدید کمی آ جاتی ہے. مقامی دکانداروں کا کہنا ہے کہ مسئلہ ان کے روزگار کو نقصان پہنچا رہا ہے. آخر انتظامیہ کی بے رحمی کب ختم ہوگی؟ شہریوں کی سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ انتظامیہ مسئلے کو وقتی طور پر حل کرتی ہے، مستقل نہیں. شکایت سننے کے باوجود بروقت عمل درآمد نہیں کرتی. کام شروع کر کے بغیر مکمل کیے آگے بڑھ جاتی ہے. مختلف محکمے ایک دوسرے پر الزام ڈال کر خاموش ہو جاتے ہیں.
یہ لاپرواہی شہریوں میں غصے اور بے بسی کا ذریعہ بنتی جا رہی ہے۔ ممکنہ حل: عوام اور انتظامیہ دونوں کا کردار ضروری ہے۔ جاری تعمیراتی کام مکمل کیے جائیں، کھدائی کے بعد فوراً سڑک بحال کی جائے، اسے ہفتوں تک کھلا نہ چھوڑا جائے، ٹوٹی لائنوں کی فوری مرمت کی جائے، صاف اور گٹر دونوں لائنوں کی مستقل تبدیلی ضروری ہے، پانی کے بہاؤ کے لیے عارضی راستے بنائے جائیں۔ جب تک کام مکمل نہیں ہوتا، پانی کی نکاسی کے لیے عبوری انتظامات ضروری ہیں، دن رات مانیٹرنگ ٹیمیں تعینات کی جائیں، ہر رساؤ اور ہر کھلے گٹر کی فوری رپورٹنگ ہو۔ شہری آگاہی مہم: عوام کو بھی